بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم نے والدین، اولاد اور شریک حیات میاں بیوی کے حقوق پر ہم نے اسٹڈی کی۔ آج ہم حقوق العباد میں سے رشتہ داروں کے حقوق پر مختصر اسٹڈی کریں گے۔ عزیز طلباء، جس طرح والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کے بعد بندے کا سب سے زیادہ واسطہ جس سے پڑتا ہے وہ ہیں اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار۔ تو خلاق عالم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق کو بیان فرمایا۔ رشتہ داروں کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ عزیز طلباء، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، ہر طرح کے معاملات کے اندر ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ خلاق عالم نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّہ، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ حسن سلوک کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں جو ان کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے۔ اور سب سے دوسری جگہ پر خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانٌ وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانٌ وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے والدین اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ عزیز طلباء، یہ نہایت اہم بات ہے کہ اور ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی عمر کو دراز چاہتے ہو اور رزق کے اندر برکت چاہتے ہو تو پھر تم عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن اور احادیث سے اس بات پر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر امن اور سکون کی فضا کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اگر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا تو اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے، نہ اس کے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، نہ اس کی عمر کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اور حضور کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، بلکہ ان رشتہ داروں کو بھی پاس کیا جائے جو تمہارے ساتھ تعلق توڑتے ہیں، تم ان کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر اس بات پر غور کریں تو کتنے ہی ایسے معاملات ہیں کہ جن کے اندر بات کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن ہمارے تعلق جو ہے وہ ہمارے عزیز و اقارب سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو آج ہمیں قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر اس بات پر آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑیں بلکہ توڑیں نہیں۔ آگے ہے کہ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی مالی مدد کی جائے۔ اب معاشرے کے اندر کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، جبکہ جو رشتہ دار امیر ہیں ان کا حق یہ نہیں کہ اپنے غرباء رشتہ داروں کو تنگ کریں، بلکہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ مالی مدد کریں ان کی۔ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے، جس معاشرے کے اندر کوئی غریب رہتا ہو تو وہ جو عمراء لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ ان کے رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں، تو ان کی طرف سے ان کو پر ظلم و ستم بھی کیا جاتا ہے اور ان کے معاملات کے اندر ان کو تنگ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے عزیز طلباء، جب ہم آپ بڑے ہوں تو ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اللہ رب العزت اگر ہمیں مال دے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو مال کے ساتھ نوازیں اور ان کی مالی معاملت کریں، ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ اللہ کے عالم نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اصل نیکی اس شخص نے کمائی جس نے اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو دیا۔ عموماً ایک بات دیکھنے کو آتی ہے کہ اگر کوئی
رشتہ دار کسی غریب کی مالی معاونت کر ہی دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو بعد میں اگر چھوٹی موٹی لڑائی بھی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو طعن و تشنیع اور طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں کہ تم ہم سے کھاتے ہو، یا کئی طرح سے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ جبکہ اگر نیکی یہ ہے کہ اگر تم نے دائیں ہاتھ سے کسی کو مال دیا، کسی کی مدد کی، تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ تم نے اس کی مدد کی ہے۔ ہم غربا کو دے تو دیتے ہیں عزیز و اقارب کو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ہر وقت ان پر طعن و تشنیع اور ہم ان کو اپنے متحد بنا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری مالی معاونت کرتے ہیں اور تم ہمارے متحد ہو کر رہو۔ ہرگز ایسا نہیں، قرآن و حدیث اس بات کو بالکل اجازت نہیں دیتی۔ جو شخص نیکی کرنے کے بعد اس کا احسان ایک بار بھی جتلا دیتا ہے تو خلاق عالم اس کی نیکی کو ضائع فرما دیتا ہے۔ اس لیے مالی معاونت کرنے کے بعد ہم پر یہ بات لازم ہے کہ ہم کیا کریں کہ ان کے ساتھ اس احسان کو جتلایا نہ جائے بلکہ اس کو پوشیدہ رکھا جائے تاکہ غرباء کی نظریں تمہارے سامنے جھک نہ جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے خوشی اور غمی میں شرکت۔ ہم پر لازم ہے کہ جب ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، ہم جب ان کی خوشی کے اندر شریک ہوں گے تو کیا ہوگا کہ ان کی ہمارے شرکت کی وجہ سے ان کی خوشی جو ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے، اور غم میں شرکت کرنے سے ان کا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کا غم اور تکلیف دور کرے گا، اللہ قیامت کے روز اس کا غم دور کرے گا۔ اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اگر کوئی رشتہ دار پریشان ہو تو اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے حتی الامکان اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرنا چاہیے، جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ اس سے رشتہ داروں میں باہمی محبت اور ہمدردی کے جذبات کو فروغ ملتا ہے۔ یعنی ہر اس کی مصیبت کے اندر انسان کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کے گھر کے اندر خوشی ہے تو ہمیں جلنا نہیں چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بڑی زیادہ پائی جاتی ہے، جب کسی ہمارے رشتہ دار کے ساتھ خوشی ہوتی ہے، جو شخص ناراض نہیں وہ بھی بہانہ بنا کے گھر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ 10 بندے لے کر ہماری منت اور سماجت کے لیے آئے۔ ہمارا قرآن، ہماری احادیث، ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ جب بھی ہمارے کسی رشتہ دار کے گھر خوشی ہو تو ہمیں اس کے اندر بھرپور طریقے سے شرکت بھی کرنی چاہیے اور اس کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ بیمار پرسی کا بڑا اجر ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور وہ خالص رب کی رضا کے لیے جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو ساری رات اس شخص کے لیے فرشتے جو ہے وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام، اور ہم ان کو محض ایک ذاتی انا کی بنا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی شخص مسلمان بھائی فوت ہو جائے، اس کے جنازے کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کی تجہیز و تکفین کے معاملات کے اندر ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ تو عزیز طلباء، یہ ہے خوشی اور غمی میں شرکت۔ آگے ہے وراثت میں حصہ۔ اب وراثت کے حصے کی بات جہاں تک ہے، اس میں سب لوگ شریک نہیں ہوتے، بلکہ اس میں اولو الارحام کا معنی ہے کہ وراثت دور کے رشتہ دار کی طرف منتقل ہو، جنہیں قرآن نے قریب کا رشتہ دار اگر موجود نہ ہو تو وراثت دور کے رشتہ داروں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، جنہیں قرآن نے اولو الارحام کا نام دیا ہے۔ اگر قریب کے رشتہ دار موجود ہیں تو پھر دور کے رشتہ داروں کی طرف وراثت منتقل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ پڑیں وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر عموماً یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں کو وراثت میں سے حق نہیں دیا جاتا، والدین اپنی بچیوں کو حق نہیں دیتے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک فرمان ہے کہ اگر مرنے والے کی وراثت جو ہے وہ ایک غز کپڑا ہی کیوں نہ ہو تو لازم ہے کہ اگر اس کے 10 حصے دار ہیں تو اس کپڑے کے بھی 10 حصے کیے جائیں گے۔ وراثت کم ہو یا زیادہ وہاں پر بچیوں کو بھی دی جائے گی اور اولاد کو بھی دی جائے گی، یہ بات ہم پر لازم ہے۔ آگے ان سب معاملات میں ہوتے ہوئے دعوت دین کہ اپنے عزیز و اقارب بلکہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنا چاہیے، یعنی کہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے والا کام جو ہے وہ اسے بخوبی طریقے سے سر انجام دینا چاہیے۔
اب اپنے عزیز و اقارب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوئی بے نمازی ہے، کوئی دین کے اندر کوتاہی کر رہا ہے، یا پھر کوئی ایسے عمل کے ذریعے وہ نشے کے اندر ہے، یا پھر وہ شراب کا عادی ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ جو ہے وہ دعوت دین دے کر آپ نیکی کی طرف لائیں کہ جن کاموں کے اندر آپ مشغول ہیں یہ اس دنیا کے اندر کوئی نفع بخش نہیں ہے اور نہ ہی کل بروز حشر۔ ان کو دعوت دین دے کر آپ نماز کی طرف لائیں، آپ روزے کی طرف لائیں، آپ حسن سلوک کی طرف لائیں، صلہ رحمی کی طرف لائیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے ان کو اس چیز پر آمادہ کریں، ان کو ان حقوق کے ساتھ ساتھ آپ ان کو دعوت دین بھی دیں۔ عزیز طلباء، یہ تھے ہم پر رشتہ داروں کے حقوق، حسن سلوک، مالی امداد، خوشی اور غمی میں شرکت، وراثت میں حصہ، دعوت دین۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان حقوق پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔